پردہ سرائی کرتا ہے ٹرمپ اور ان کے وزیر کرتے ہیں. تو یہ تماشا بھی دیکھ رہے ہیں بلکہ شریک ہیں اس پورے جرم میں. میں پاکستان کی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے فلسطینی حماس کے رہنما خالد مشعل صاحب نے فون کیا اور ان سے کہا کہ اپنی حکومت سے بات کریں کہ وہ کوئی ڈیلیگیشن بنائیں, وہ عالمی رہنماؤں سے بات کریں, وہ ترکی سے, تو جتنے بھی ممالک ہیں, ملیشیا, انڈونیشیا, سعودی عربیہ اور پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقہ, ابھی تو فرانس نے بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے. پھر لائک مائنڈڈ لوگ ہیں جو کہ اس وقت فلسطین کے کاز کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایکٹیو پارٹیسپیشن کریں. یہ نہ دیکھیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں گے تو ہم سے امریکی صدر ناراض ہو جائے گا. میں نے پرائم منسٹر کو کال بھی کی, انہوں نے مجھے یقین بھی دلایا کہ میں کام کروں گا, لیکن صرف یقین دلانے سے اور بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بیان, انہوں نے خود کہا کہ صرف بیان سے تو کچھ نہیں ہوتا, بہت برا حال ہے. تو پرائم منسٹر صاحب پھر اس کے لیے کچھ کیجئے, نکلیں آپ فلسطین کے لیے نکلیں. ہم سارے سیاسی اختلاف کے باوجود اگر آپ فلسطینیوں کے لیے پیش قدمی کریں گے ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. آپ جائیں, مختلف ملکوں کا دورہ کریں, آپ جائیں اور صرف ایک ایجنڈے پہ کہ یہ کھلنا چاہیے, اور آپ انیشیٹو لیں. پاکستان کی طرف لوگ بڑی امید سے دیکھتے ہیں, فلسطینی بھی دیکھ رہے ہیں, ان کے بچے دیکھ رہے ہیں. آپ ان بیٹیوں کی پکار کیوں نہیں سنتے جو ویڈیو بنا کر کہیں سے اپلوڈ کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے لیے کوئی کیوں نہیں آتا ہے. ہم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ کے اور اس کے رسول سے کہ یہ امت مسلمہ تماشا دیکھ رہی تھی اور ہم مر رہے تھے. تو آپ انیشیٹو لیں اور فوجوں کی طرف سے واضح طور پر اعلان ہونا چاہیے. میں فیلڈ مارشل صاحب سے بھی کہنا چاہتے ہیں, جب وہ تجارت پر بات کرتے ہیں تو پھر پاکستان جو کہ واحد ایٹمی طاقت ہے, اور پاکستان جس نے ابھی ایک بڑے دشمن کو الحمدللہ سبق سکھایا ہے, پوری قوم نے آپ کا ساتھ دیا ہے, تو آپ فلسطینیوں کے لیے بھی اتنی ہی آواز بلند کریں. اور عملی طور پر کچھ چیزیں سامنے آنی چاہیے جس سے یہ میسج ملے کہ بہت ہو گیا ہے. اب پاکستان بھی اور ترکی بھی اور دیگر ایران بھی اور دیگر ممالک بھی مل کر اسرائیل کی طرف پیش قدمی کریں گے اور اس محاصرے کو توڑیں گے. جس دن پاکستان کی فوج کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے فوج کی طرف سے یہ اعلان کر دیا, دنیا میں بھونچال آ جائے گا. اور الحمدللہ مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ذرا ہمت پیدا کرنی پڑے گی. ہم ڈپلومیٹک محاذ پر جو کچھ بھی ایشوز ہوتے ہیں ہم اس سے واقف ہیں, لیکن بہرحال ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس میں غیرت اور ایمان پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور ifs اینڈ بٹس پر فیصلہ نہیں کرنا پڑتا. اور غیرت اور ایمان پر کیے جانے والے وہ فیصلے پھر بہت سارے راستے بھی کھولتے تھے. جیسا کہ ہم نے بھارت کے مقابلے میں جب ہمت دکھائی, ایک آرمی چیف کہتا تھا کہ ٹینکوں میں پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, تو ہمارا کیا حال ہوا. اور اگر دوسرے آرمی چیف نے انیشیٹو لیا تو پوری قوم ساتھ ہو گئی, پورے پاکستان میں پاکستان کا وقار بلند ہو گیا, پاکستان کی عزت بڑھ گئی. تو جب یہ کام ہو گیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صحیح انیشیٹو لیتے ہیں تو آپ کے لیے پوری دنیا میں راستے بھی کھلتے ہیں. اللہ پر توکل کریں اور آگے بڑھیں, اور اس کے لیے عملی کوئی قدم اٹھائیں اور کچھ اعلان تو کم از کم کیا جائے. تو غزہ کے لوگوں کو اس طرح ہم نہیں دیکھ سکتے. 5 اگست آ رہا ہے, 5 اگست پہ جو ایک طرف اسرائیل اور دوسری طرف مودی سرکار انڈیا کی, یہ دونوں ایک ہی طریقے سے کام کرتے ہیں. جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اتنا قتل عام کرتا ہے, نسل کشی کرتا ہے. کشمیریوں کی نسل کشی مودی کر رہا ہے. 5 اگست کو 2019 میں انہوں نے جو اسپیشل اسٹیٹس تھا بھارت کے آئین میں 370 اور 35A کشمیریوں کا, اس کو ختم کر کے کشمیر کو ضم کرنے کی کوشش کی, جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہے. بدقسمتی سے پاکستان کی طرف سے وہ رد عمل نہیں آیا تھا جو آنا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں بھارت اور زیادہ شیر ہو کر اس نے یہ کام کیا اور الٹے ہم پر الزامات لگائے. لیکن الحمدللہ اب بھارت ڈیفینسو پر ہے. وہاں اپوزیشن ان سے سوال کر رہی ہے کہ 7 جہاز گرے ہیں کہ 8 جہاز گرے ہیں, ہمیں بتایا جائے. وہاں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپریشن سندور کی ناکامی کا پوری قوم کو بتایا جائے. خود وہاں ایک اسپلٹ موجود ہے, وہاں خود آزادی کی تحریکیں موجود ہیں. تو اس وقت موقع ہے کہ ہم اس 5 اگست کو عملی طور پر ایگریسو طریقے سے منا کر پوری دنیا میں بھارت کو بے نقاب کریں. اور ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ 370 اور 35A کو کالعدم ہونا چاہیے, اور اسی طرح کشمیر کی حق خود ارادیت کو تسلیم ہونا چاہیے. اس کے بغیر یہ ثالثی ڈرامے بازی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوگی, چاہے وہ ٹرمپ کہتا ہو یا کوئی بھی کہتا ہو. آلو پیاز کی سیاست اور تجارت کے لیے کسی کی ثالثی قبول کرنا یہ ڈرامے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا.
اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.